الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم اور معزز میرے دینی بھائیوں، یہ دنیا کا مشاہدہ ہے کہ آدمی جس چیز میں دلچسپی رکھتا ہے، جس چیز میں انٹرسٹ لیتا ہے، اس چیز میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کی انتہا کو میں پہنچ جاؤں، چاہے وہ پھر تجارت ہو یا پھر کاشتکاری ہو یا پھر پڑھنا پڑھانا ہو. اس کی یہ کوشش رہتی ہے کہ میں اس میں آگے بڑھ جاؤں. بڑھنا چاہیے. اگر یہ مباح چیزوں میں ہے، جائز چیزوں میں ہے، تو انسان کو اس میں آگے بڑھنا چاہیے. اگر تجارت میں ہے تو یہ اس کا حق ہے. شریعت نے اس کو حکم دیا ہے. جائز طریقے سے ہے تو اس میں اس کو آگے بڑھنے میں کوئی قباحت نہیں، اس کو بڑھنا چاہیے. یہ اس کا حق ہے. اگر پڑھنے پڑھانے میں ہے، ایجوکیشن میں ہے، تو یہ جائز ہے، اس کو آگے بڑھنا چاہیے. اور دنیا بڑھ رہی ہے. ہم سن رہے تھے، پڑھنے والے پڑھانے والے جانتے ہیں کہ فلاں محدث کو اتنی لاکھ حدیثیں یاد تھی، فلاں محدث کو اتنی حدیثیں یاد تھی. ابھی فی زمانے نا ہمارے اس دور میں گزشتہ سال مظاہر العلوم سہارنپور کے ایک طالب علم نے پوری بخاری شریف زبانی سنائی. بڑھنا چاہیے. لیکن انسان کا یہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنا صرف دنیاوی زندگی کے لیے نہ ہو، یہ اس کا آگے بڑھنا آخرت کے لیے بھی ہو. اس لیے کہ دنیا تو انسان کی ضرورت ہے اور آخرت اس کا مقصد ہے. یہ تو ایسے تیسے گزر جائے گی. بادشاہ کی بھی گزر گئی، فقیر کی بھی گزر گئی، طاقتور کی بھی گزر گئی، کمزور کی بھی گزر گئی. ہر ایک کی گزر جاتی ہے، جیسے تیسے گزر جائے گی. اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی، لامحدود زندگی ہے. اس کے بعد کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. وہ زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی.
اس کی ایک مثال دی جاتی ہے کہ پوری دنیا کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور اس کے اوپر ایک چڑیا ان دانوں کو کھانے کے لیے بٹھا دیا جائے اور وہ چڑیا 1000 سال کے بعد صرف ایک دانہ چگے، تب بھی ممکن ہے دنیا وہ دانے ختم ہو جائیں گے، کبھی نہ کبھی ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ تو انسان کا یہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنا صرف دنیاوی زندگی تک محدود نہ ہو، بلکہ اس کا مقصد اصلی آخرت ہے۔ یہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی، اور تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دل و دماغ میں یہ بات اس طرح بٹھائی ہوئی تھی کہ پوری احادیث کا ذخیرہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کہیں بھی آپ کو کسی صحابی نے یہ سوال پوچھا ہو یا رسول اللہ میں کون سی تجارت کروں جس کے ذریعے آگے بڑھ جاؤں، یا رسول اللہ میں کس چیز کی تجارت کروں تو میں آگے بڑھ جاؤں، کبھی یہ سوال نہیں کیا۔ حالانکہ صحابہ تاجر تھے، صحابہ کاشتکار تھے، صحابہ عقلمند تھے، صحابہ دنیا کو فتح کرنا جانتے تھے، سب کچھ ان کی طاقت میں تھا، لیکن اللہ کے رسول سے جب سوال ہوتا تھا تو بس یہی سوال ہوتا تھا، ای الاعمال افضل۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ فقیر تھے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں صحابہ کے پاس اتنی دولت ہوتی تھی، اتنی دولت، دینار اور درہم کے گھر میں ڈیڑھ لگائے جاتے، ڈگلے بڑے بڑے ڈگلے لگائے جاتے، صحابہ کے پاس اتنی دولت تھی۔ ایسے امیر صحابہ تھے کہ ایک پورے ایک لشکر کا سامان ایک صحابی دے دیا کرتے تھے، اللہ نے ایسی دولت عطا فرمائی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی سوال ہوتا ہے ای الاعمال افضل، یا رسول اللہ اعمال میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے جس کے ذریعے میری آخرت کو کامیاب کروں۔ اس لیے انسان کو صرف دنیا کی فکر میں نہیں رہنا ہے۔ پھر سے کہہ رہا ہوں اور بار بار ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دنیا ایسے تیسے گزر جائے گی۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اجنبی کی طرح رہو دنیا۔ یہ تو فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں، چاند سورج، کھانا پینا، سواری، یہ سب فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں۔ کوئی مرسیڈیز ساتھ تو نہیں لی جائے گا قبر میں، کوئی کھانا ساتھ تو نہیں لی جائے گا قبر میں۔ ملینر بھی کھاتا ہے اور غریب بھی کھاتا ہے، کھاتے دونوں ہیں، یہ گزر جائے گی۔ اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی ہے۔ آئیے صحابہ کے جذبات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، اعمال میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ ایسے تو ہزاروں سوالات کیے گئے ہیں، لیکن آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو چیز بیان فرمائی، الایمان باللہ وجہاد فی سبیلہ۔ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل جو ہے وہ الایمان باللہ، اللہ کی ذات پر ایمان لانا، ایسا ایمان لانا جیسے اس کی ذات پر ایمان لانے کا حق ہے، اس کو کہتے ہیں مومن۔ مسلمان تو ہم سب ہیں، ماشاءاللہ، الحمدللہ، شکرانے کی 2 رکعت پڑھنی چاہیے، اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ ایمان تو ہے ہمارے پاس، لیکن ایسا ایمان لانا جیسے اللہ پر ایمان لانے کا حق ہے۔
دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر ہم نے اس کو، انسان کو ہم نے بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو نیچو نیچ پھینک دیا. مگر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر کون نہیں؟ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے. تقریباً قرآن میں ہر جگہ جہاں بھی ایمان کی بات آتی ہے اللہ نے ساتھ ہی اعمال صالحہ کو بیان کر دیا. سورہ عصر میں دیکھیے اللہ فرماتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم کھا کر پروردگار کہہ رہے ہیں. اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ وہ مختار کل ہے، اس کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر بھی والعصر، زمانے کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں ان الانسان لفی خسر، انسان سارے کے سارے خسارے میں، دھوکے میں، پوری انسانیت دھوکے میں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے ہیں، یہ لوگ خسارے میں نہیں. ایسا ایمان لانا، اعمال صالحہ والا ایمان تو ہے ہمارے پاس، عمل صالحہ نہیں ہے. اور مومن کہتے کس کو ہے؟ جس کا ہر عمل قرآن اور حدیث کے مطابق جا رہا ہو، جس کا ہر عمل قرآن اور حدیث کے مطابق جا رہا ہو، اس کو عمل صالحہ کہتے ہیں. ورنہ میرے پیارو اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ نے قرآن میں اس کو بھی بیان کیا ہے جو میری اور آپ کی حالتیں ہیں، جو ہمارے دل کو بھاتا ہے وہ کر ڈالتے ہیں، اور جو ہمارے دل کو نہیں بھاتا اس کو پھینک دیتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کہ بعض لوگ اللہ کی عبادت کنارے پر کھڑے رہ کر کرتے ہیں. اس طرح کرتے ہیں جیسے کنارے پر کھڑے ہیں، بارڈر پر کھڑے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، جب ان کو بھلائی پہنچتی ہے مطمئن ہو جاتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ، اور جب ان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں، فَإِنْ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ، وہ الٹے پیروں واپس پھر جاتے ہیں. یہ ہم سے نہیں ہوگا. امام صاحب آپ کے یہاں آئے تشکیل کے لیے کہ جناب آپ اپنے بیٹے کی شادی کروا رہے ہیں، سنت کے مطابق مسجد میں نکاح کروائیے اور مختصر سی بارات، ایک گاڑی بھیج دیجئے، دلہن کو لے آئے. ہم الٹے پھر جائیں گے، یہ ہم سے نہیں ہوگا. ہم تو ڈی جے بجائیں گے، ہم تو ویڈیو کرائیں گے، ہم تو دلہا اور دلہن کو اسٹیج پر بٹھا کر پورا دن غیر محرموں کو دکھائیں گے. ایک مثال ہے. تو ہماری حالت یہ ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح ایمان نصیب فرمائے. تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمال میں سب سے بہترین عمل الایمان باللہ وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں کوشش کرنا. یہ جہدن سے ہے، جاہد یجاہد مجاہدا، باب مفعلہ سے آتا ہے. معنی مطلب کوشش کرنا. اگر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے مخالف سے کیا جائے تو اس کو ہم جہاد کے نام سے تعبیر کرتے ہیں. اگر وہ قلم کے ذریعے ہو تو بھی جہاد ہے، اگر وہ زبان کے ذریعے ہو تو بھی جہاد ہے، اور جیسے صحابہ نے کیا تھا وہ بھی جہاد ہے. اور اگر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے اپنے نفس کے ساتھ لڑنا ہو
تو اس کو مجاہدہ کہتے ہیں. یہ بھی جہاد اکبر ہے. تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہاد اکبر کہا ہے، بڑا جہاد کہا ہے. اپنے نفس سے لڑنا اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے. اور یہی چیز انسان کو آگے بڑھاتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ورنہ انسان کا جو نفس ہوتا ہے، انسان کا جو جی ہوتا ہے، اچھا نفس کے خلاف لڑنا اس کو جہاد اکبر کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ باہر کے دشمن سے مقابلہ آسان ہوتا ہے، لیکن جب گھر کا بھیدی لنکا کھاتا ہے تو سب ختم ہو جاتا ہے. اندر والوں سے مقابلہ نہیں کیا جاتا. یہ اندر کی چیز ہے، اس لیے اس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے. نفس ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو آپ جس چیز کی عادت ڈالیں گے وہ اس کا عادی بن جائے گا. اور نفس تو خواہشات کو چاہتا ہے، نفس تو خواہشات کو چاہتا ہے. نفس آدمی کو زنا کی طرف لے جاتا ہے، نفس آدمی کو چوری کی طرف لے جاتا ہے، نفس آدمی کو چغلی اور غیبت کی طرف لے جاتا ہے. یہ اس کو بھاتا ہے. اس کو جس چیز کا عادی بناتا ہے انسان وہ اس کا عادی بن جاتا ہے. اس میں اس کو سکون محسوس ہوتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے. اسی لیے مجدد ملت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی اپنے نفس کے مقابلے میں ڈھیلا پڑ جاتا ہے تو نفس اور شیطان اس کے مقابلے میں شیر بن جاتے ہیں. پھر نفس اور شیطان اپنی ہر بات اس سے منوا لیتا ہے، ہر بات منواتا ہے. یہ کرو کر لے گا، جھوٹ بولو بول لے گا، چوری کر لو کر لے گا، ہر چیز کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. اور اگر آدمی اس سے مقابلے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، نہیں تو جھوٹ بولنے کو کہہ رہا ہے، نہیں میری دنیا جائے تو جائے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو دھیرے 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 انسان کا نفس زیر ہو جاتا ہے، ڈھیلا پڑ جاتا ہے. پھر وہ انسان سے مقابلہ نہیں کرتا ہے، وہ پھر انسان سے مقابلہ نہیں کرتا ہے. انسان کو نفس کے خلاف مقابلے کے لیے کھڑا ہونا ہے. اس کی مثال علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح بیان فرمائی ہے. نفس کی مثال ایک چھوٹے بچے کی طرح ہے. جیسے بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اور وہ دودھ پیتا ہے، اس کو دودھ کی عادت لگ جاتی ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دنیا یہی ہے، میرا سب کچھ یہی ہے. پھر جب دودھ چھڑانے کی باری آتی ہے تو وہ چلاتا ہے، وہ روتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ دنیا میں بہت ساری لذتیں ہیں، بہت سارے ریسٹورینٹ ہیں کھانے کے لیے، بہت ساری غذائیں ہیں کھانے کے لیے، بہت لذیذ لذیذ چیزیں ملنے والی، اس کو پتا ہی نہیں ہے. اس لیے کہ وہ تو دودھ کا عادی بنا ہوا ہے. میرا نفس جھوٹ کا عادی ہے، میرا نفس غیبت کا عادی ہے، میرا نفس چغلی کا عادی ہے، میرا نفس حرام کمانے کا عادی ہے، میرا نفس غیر محرم کی طرف دیکھنے کا عادی ہے، میرا نفس ان برائیوں کا عادی ہے. اب میں اس کو تہجد کی طرف لے جاتا ہوں، اب میں اس کو قرآن کی طرف قرآن کی تلاوت کی طرف لے جاتا ہوں تو 2 صفحے پڑھ کر نیند آ جاتی ہے. اور مجاہدہ کہتے ہیں اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دینا. فجر کی اذان ہوئی، نماز کے لیے جانا ہے. نفس کہتا ہے سو جا، بہت تھکا ہوا ہے. اور اوپر سے شیطان بھی پھوکے مارتا ہے، بیٹے کہاں جا رہا ہے، سو جا، بہت اچھی نیند آ رہی ہے. گرمی کے موسم ہے، ابھی 12 بجے تو سویا تھا، 4 گھنٹے بھی نہیں ہوئے، اٹھ رہا ہے، سو جا سو جا، اس کو سلا دیتا ہے.
ٹھنڈی کے موسم میں 9.5 گھنٹے سویا ہے، لیکن پھر بھی نفس سلا دیتا ہے، شیطان سلا دیتا ہے، سودا بہت ٹھنڈی ہے، کمبل میں سے کہاں باہر جا رہا ہے، اس کو سلا دیتا ہے۔ اور ہمارا معاشرہ پورا گھرانوس 8 بجے تک سویا رہتا ہے۔ ہم نے نفس کو 8 بجے تک سونے کا عادی بنا رکھا ہے، ورنہ جس کو پڑھنی ہو، جس کو کوشش کرنی ہو، وہ آدمی بہت ساری کوششیں کرتا ہے، الارم رکھتا ہے، پہلے تو الارم رکھتا ہے۔ ہمارے بڑے بوڑھے مرغا 4 بجے بولتا تھا، فوراً 4 بجے چھوڑ دے، کہاں الارم تھا، کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہم نہیں اٹھ پاتے تو الارم رکھ کے سوئے، فجر کی نماز پڑھنا ہے۔ ہم آپ کا تو معلوم نہیں بھائی، ہم تو 15-17 سال سے فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، کبھی بغیر الارم کے نہیں سوتے، کبھی نہیں سوئے۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں بغیر الارم کے سویا، الارم رکھ کر سوئے، ماں اور باپ کو کہہ کر سوئے کہ مجھے فجر کے لیے اٹھانا ہے۔ گھر میں سب بے نمازی ہے، پڑوسی کو کہہ کر سوئے، محلے میں کوئی دیندار ہو اس کو کہہ کر سوئے کہ مجھے فجر کے لیے لے کر جانا ہے۔ جب نفس اس چیز کا عادی بن جائے گا، فجر میں اٹھنے کا عادی بن جائے گا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو فجر کی نماز کے لیے جانے سے نہیں روکے گی۔ اب دودھ چھوڑانے کی باری ہے، دودھ چھوڑنے کی تیاری ہے، بچہ روئے گا، ماں باپ کو معلوم ہے کہ ابھی ہماری راتوں کی نیند خراب کر دے گا، 2 اور 3 بجے تک جگائے گا، لیکن والدین اس سے دودھ چھڑواتے ہیں اس لیے کہ اس کو تو دنیا میں اور چیزیں کھانی ہیں۔ ہمارے نفس کو گندگیوں سے دور کرنا ہے، نفس سے مقابلہ کرنا ہے۔ پہلے تو علماء ٹیلی ویژن کی قباحتیں، سینما کی قباحتیں اس لیے بیان کرتے تھے کہ لوگ سینماؤں میں جاتے تھے، اب تو ہر گھر اور ہر جیب میں سینما ہو گیا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر آدمی جو دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے، گھر میں سبھی بیٹھے ہوئے ہیں، ماں باپ بھائی بوڑھا جوان بچہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، سب اپنے اپنی دنیا میں مست ہے، کسی کو پتا نہیں کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ اس وقت ہمارے نفس کے خلاف کھڑا ہونا ہے کہ میں غیر محرم کو موبائل میں بھی نہیں دیکھوں گا۔ اس کو کہتے ہیں نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا، اور جب آدمی اس کی عادت بنا لیتا ہے تو دھیرے دھیرے وہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار بن جاتا ہے، ہر چیز میں اللہ کا در اس کو مانے ہو جاتا ہے، اور اس کا نفس پھر عادی بن جاتا ہے شریعت پر چلنے کا۔ اور جس کی عادت بن جاتی ہے اس کو دو ولی کہتے ہیں۔ ولی کی کوئی فیکٹری نہیں ہوتی ہے، ولی بننے کی کوئی فیکٹری نہیں ہے الگ سے، آدمی اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کرے گا وہ ولی بن جائے گا۔ آئیے ایک روایت اور 2 واقعات مختصر 6 منٹ میں بتا کر ختم کرتے ہیں۔ تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ قرآن میں اور احادیث میں، پوری شریعت میں اللہ نے 2 جگہ صرف لوگوں سے جنگ کا اعلان کیا ہے، ایک قرآن میں ہے، ایک حدیث میں ہے۔ قرآن میں تو وہاں جہاں سود کی اور بیاج کی حرمت آئی، اللہ نے اس جگہ یہ کہا تھا کہ اب جس کے پاس سے سود لینا ہے اس کو وہیں چھوڑ دو، اب نہیں لینا ہے، یہ معاملہ ختم کر دو۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ نے اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا ہے۔ اور دوسری چیز جہاں جنگ کا اعلان کیا ہے وہ یہ روایت ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ ولی کسی کے سر پر تو لکھا ہوا ہوتا نہیں، کسی کے سر پر تو لکھا ہوا ہوتا نہیں کون ولی ہے۔
ہمارے حضرت نے لکھا ہے، علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے ولی کی تشریح بیان کی ہے۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی اس کو کہتے ہیں جس کے اعمال قرآن اور حدیث کے مطابق ہو۔ اگر ہم کسی کو کہیں کہ بھائی آپ یہ جو عمل کر رہے ہیں قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے، تو شیطان نے ان کو پہلے سے تیار کر رکھا ہے۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں کرنا ہے، وہ کون سی روایت میں؟ ہم کہتے ہیں یہ نہیں کرنا ہے، قرآن اور حدیث میں اس کا حکم نہیں ہے، تو وہ یہ سمجھاتا ہے ہمیں کہ نہیں کرنا ہے، وہ کون سی روایت میں؟ تو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولی اس کو کہتے ہیں جس کا عمل قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو، اللہ کی معرفت کا نور اس کے دل میں بیٹھا ہوا ہو، اللہ کے ساتھ اس کا خصوصی تعلق ہو، اور ہر اس چیز سے بچتا ہو جو حرام ہے، منع کردہ ہے، منع کی گئی ہے قرآن اور حدیث میں، اور ہر ایسی چیز کے لیے بھی جانے سے وہ رکتا ہے جہاں جانا تو جائز ہے لیکن اس چیز میں پڑھنے سے اللہ کے ساتھ تعلق میں غفلت پڑ جاتی ہے، جیسے کرکٹ۔ مثلا شادی، کرکٹ تو جائز نہیں ہے بھائی، اس میں تو بہت ساری خرابیاں ہیں۔ مثلا شادی، کوئی آدمی ایسی شادی کر رہا ہے جہاں اختلاط ہو رہا ہے مرد و عورت کا، وہاں جانے سے بھی اس لیے رکتا ہے کہ میرے اللہ کے ساتھ تعلق میں کمی آ جائے گی، اس کو ولی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ بندہ میرے تقرب کے لیے، میری نزدیکی کے لیے جو چیزیں میں نے ان کے اوپر فرض کی ہے میں اسے بہت پسند کرتا ہوں، اسے بہت محبوب رکھتا ہوں، یعنی فرض چیزیں، نماز، روزہ، حج، زکات۔ بندہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو مجھے بہت پسند ہے۔ ہمارا معاملہ الٹا ہے، عشاء کے بعد تدفین ہے، عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جائے گا، وضو کر کے جنازے کی نماز کے لیے جائے گا۔ اللہ نہیں پوچھے گا تو جنازے میں کیوں نہیں گیا، تو عشاء میں کیوں نہیں آئے، وہ پوچھا جائے گا۔ ایک مثال ہے یہ، ہر چیز میں ایسا ہے۔ صبح 8:30 بجے سورج گرہن کی نماز ہے، یا 7:30 بجے سورج گرہن کی نماز ہے، فجر کی نماز میں 2 سب، سورج گرہن کی نماز میں 9 سب۔ جو مستحب ہے، سنت ہے، مستحب چیزوں پر بھاگ رہا ہے انسان، فرض کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو بندہ اس کے بعد جب نوافل پڑھتا ہے تو نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، میری نزدیکی حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور اتنا محبوب بنا لیتا ہوں کہ جن آنکھوں سے جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، اور کان جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، اور پاؤں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کی ہر چیز میری مرضی کے مطابق ہو جاتی ہے، اور جب وہ اس مرتبے پر پہنچتا ہے تو پھر جب وہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں، اور جس چیز سے وہ پناہ چاہتا ہے میں اس کو پناہ دے دیتا ہوں۔ جب آدمی ایسی کوشش کرتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہ کوئی مشکل چیز تو ہے نہیں بھائی، کرنی ہی پڑے گی۔ جنت میں جانا ہے تو یہ چیزیں تو مجھے کرنی ہی پڑے گی، اپنے نفس کے خلاف مجھے چلنا ہی پڑے گا، اللہ کا مطیع اور فرمانبردار بنانا ہی پڑے گا، اور جب یہ چیزیں ہماری زندگی میں ہوگی تو ہم اللہ کے محبوب بن جائے گی۔ 1 منٹ میں بات ختم کر دیتے ہیں۔ امام مشکی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی عورت نے گھر میں بلایا، سامان دینے کے لیے وہ گئے ہوئے تھے۔ وہ عورت حضرت امام مشکی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کا نام تو دوسرا کچھ ہے، ان کا نام ہی مشکی پڑ گیا ہے۔ عورت ان کے اوپر عاشق ہو گئی اور کہا کہ آپ کو میرے ساتھ زنا کرنا پڑے گا۔ انسان پورا دن موبائل کے اندر آنکھوں کا زنا تو کرتا ہے، زنا کے سارے اسباب تیار ہے، اکیلا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس جگہ اس نے اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کیا، جہاد کیا کہ نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اللہ کی مدد بھی آئی، ان کو خیال آیا مجھے استنجے کے لیے جانا، اچھا ٹھیک ہے وہ چلے جاؤ،
اندر گئے اور ساری گندگی اپنے کپڑوں پر لگا لی اور پھر باہر آئے. جب اس نے دیکھا، عورت نے دیکھا تو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا. وہ شرما رہے تھے، کپڑوں پر گندگی لگی ہوئی ہے، میں کہاں جاؤں گا. چھپ چھپا کر کہیں سے وہ دھو لیا. اب کہیں بھی جا رہے، جس جگہ جا رہے، ہر جگہ لوگ کہہ رہے آپ نے کون سا عطر لگایا. جب تک زندہ رہے ان کے کپڑوں سے مشک کی خوشبو آیا کرتی. ڈابیل میں علامہ بدر عالم مرچی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سبق میں ایک مرتبہ اس طرح کہا کہ یہ جو یوسف نامی لڑکا ہے اس کا علاقہ بہت زرخیز، بہت بہترین ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، اگر ایک بیماری ان کے اندر نہ ہو. بتایا کہ وہاں سود کا لین دین ہوتا ہے. یوسف نامی عربی سوم پڑھ رہے تھے، ابھی فارغ ہونے میں 4 سال باقی تھے. انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اس چیز کو ختم کرنا ہے. گھر گئے، گھر والوں کو سمجھایا کہ حرام چھوڑ دینا ہے، بھوکے رہنے کی باری آئے تو بھوکے رہ لیں گے، ہمارا اسٹیٹس نیچے چلا جائے گا چلا جائے، لیکن ہم حرام چھوڑ دیں گے. رشتے داروں سے بات چیت کی، کوئی نہیں مانا، وہ اپنی دنیا میں مست تھے. انہوں نے اپنا خود کا کاروبار شروع کیا، حلال کمائی کمانا شروع کیا. جو آدمی حلال کمائی کے لیے اپنی پڑھائی چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے حرام سے لوگوں کو حرام چھڑوانے کے لیے گھر پہنچا تھا، حلال کی کمائی کمانے کے لیے گھر پہنچا تھا، انہوں نے اپنی حلال کمائی کمانا شروع کر دیا، اپنا حلال دھندا شروع کر دیا، تجارت شروع کر دی. پھر ان کی شادی ہوئی، ان کے گھر اولاد پیدا ہوئی. دیکھیے آدمی نے نفس کے مقابلہ کر کے حلال کمائی شروع کر دی. اللہ نے ان کے گھر میں ایسی برکت دی کہ ان کا بڑا بیٹا دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث بنا، حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ. آدمی اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ اور کوشش کرے گا، مشکل نہیں ہے، تھوڑے دن تکلیف اٹھانی پڑے گی، دل پر آڑے چل جائیں گے، گلے پر آڑے چل جائیں گے، لیکن جب ایک مرتبہ عادت پڑ جائے گی. ایک عام ہی آدمی جو کیبن لے کر بیٹھا ہے، ہم اس کو یہ سمجھ رہے تھے کہ ایسا ہی آدمی ہے، فقیر جیسا آدمی ہے، نہ دنیا کی کوئی حیثیت نہ دین کی کوئی حیثیت. جب اس کی ملاقات کر کے ہم باہر نکلے تو رہبر نے بتایا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو 12 مرتبہ خواب میں زیارت کروائی. اللہ تعالی ہمیں صحیح سنت اور ایمان کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.